میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا، میں پچھلے دنوں میں بھی باہر تھا تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا یار دیکھو ہم لوگ دعائے سفر پڑھتے ہیں، بسم اللہ کے بعد دعائے سفر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ اور 8 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں. ان کے وہ جو نیٹ ورک ہے سارا 2-2 4-4 5-5 منٹس کے بعد وہ لینڈ کرتی ہیں ٹرینز، وہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے. اچھا یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. مسلمانوں میں نارملی، پاکستانی چونکہ یہ زیادہ بیچارے ان کو ٹھیکیداری کا شوق ہے عالم اسلام کی، وہ منہ بھی نہیں لگاتے ان کو، لیکن یہ یہاں بیٹھے ہی ترکی کا بھی ان کا مسئلہ ہے، فلسطین بھی ان کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں، وہ ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، ان کو اندازہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جو یہاں ہمارے ہاں کہ یہ وہ ادھر بڑی سینٹرل ایشیا میں بڑی ویلتھ ہے، منرلز ہیں، پیٹرول ہے، اور پیٹرول کھا گئے وہ بھائی، وہ کہاں کھا گئے تمہارے ہمارے لیے، یا یہ جو بیٹھے ہیں شہزادے، میں نے آج ہی کہا ہے کہ پڑھا ہے کہیں کہ کس کس شہزادے کی کتنی کتنی دولت کون کون سے جوئے خانے پہ جا رہی ہے، اور بل گیٹس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، وہ ایڈز کے لیے جا رہا ہے. ان کی وجہ سے ماشاءاللہ ویسٹ کے جوئے خانے پنپ رہے ہیں. اچھا یہ پیٹرول ہمارے آپ کے لیے تو یہ کیچڑ تھا، یہ کس نے بتایا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے؟ ہمیں تو ہوا کا استعمال بھی، ہمیں تو یہ بھی ویسٹ نے بتایا ہے کہ جب ابلے ہوئے چاول کھاؤ گے تو یہ کریں گے، اندر جا کے پلاؤ کی شکل میں کھاؤ گے تو یہ کریں گے، اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو اندر جا کے یہ کارنامے سر انجام دے گا، اور اگر وائٹ کھاؤ گے تو یہ ہوگا، تو ریڈ کھاؤ گے تو وہ ہوگا. افلاس جو ہے بنیادی طور پہ، اچھا وہ کیسے آتا ہے؟ افلاس بیسیکلی ایک انوائرمنٹ کی، ادروائز اللہ پاک کا تو فیصلہ ہے کہ 2 ہی ٹانگیں ہوں گی ہر انسان کی، 2 ہی آنکھیں ہوں گی، کھوپڑی کھول کے دیکھیں گے تو بھیجا بھی ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، سینے میں دل بھی ایک ہی ہوگا، پرزے سارے ایک جیسے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ایک انوائرمنٹ ہے، اس میں انسان گرو کرتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے. ایک انوائرمنٹ ہے جس میں انسان کی نشو و نما نہیں ہوتی، وہ گھٹتا ہے. سپیریئر وہ نیچے کے اور اقبال کے شاہین نہیں بنتے، وہاں سپرمین نہیں بنتے، سب مین بنتے. بندہ تو بندہ ہے نا جی، آپ نے اس کو انوائرمنٹ دیا، مین بیکیم سپرمین. دوسرا آپ نے انوائرمنٹ دیا، مین بیکیم سب مین. ہیں لگتے ہیں انسانوں کی فوٹو کاپیاں ہیں یہ، لیکن بیسیکلی وہ جانور ہیں. ناطق کہتے ہیں نا جی، بولنے والا جانور ہے نا، ہے تو جانور. اچھا وہ جانور کی سطح سے اٹھنے نہیں دیتا ہے کہ انوائرمنٹ. اب وہ کیا ہے؟ وہ انوائرمنٹ ہے آمریت کا، حبس کا، گھٹن کا، لیک آف ڈائلاگ، جہاں مکالمہ نہیں ہے، جہاں قدم قدم پہ فتوے آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ یا کافر ہیں یا غدار ہیں، اس سے کم پہ بات نہیں ہوتی. وہاں کسی نے خاک گرو کرنا ہے. یہ بددعائے ہوئے ملک ہے جہاں کسی طرح کی، میں تو کہتا ہوں جو بڑی یہ کہتے ہیں نا جی مشرقی اقدار اور ہماری روایات، تو میں کہتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس دنیا میں آج ہم سانس لے رہے ہیں یہ ساری کی ساری کاو ویسٹ نے کی ہے. اور بیسیکلی اف یو گو اے لٹل ڈیپر انٹو اٹ، کبھی حیا نہیں آئی عمرے پہ جاتے ہوئے کہ جس ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، یہ کتنا لمبا، کتنا خوفناک، کتنا عجیب و غریب سفر ہوتا تھا کہ جو حج کرنے جاتا تھا دور دراز سے، برے صغیر کے لوگ، ان کی واپسی کی توقع نہیں ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے جی بھر کے دیکھ لو، آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر نہ صحیح. ٹھیک. اب یہ سال میں کئی جو عمرے ہوتے ہیں، ان کو خیال نہیں آتا کہ اس کا کہیں کو ثواب جا رہا ہوگا. وہ وہاں جو عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور وہ جو ایک انوائرمنٹ پورے کا پورا دیا ہے، ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے جب آپ جاتے ہو، میرے ساتھ وہ ہارٹ کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو میڈیسنز، اور میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میں تھوڑا سا آؤٹ آف کیوریاسٹی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ میڈیسن کیا کرے گی، یہ کیا کرے گی، کیا کرے گی. میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں. میرے نزدیک یہ سب معجزے ہیں. وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ تھنگس فار گرانٹیڈ وداؤٹ ریئلی ریئلائزنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم کس جادو نگری میں، ہماری کہانیوں میں تھا
کھل جا سم سم، ان کی سم دیکھیں کیسی ہے. ہم نے تو کھل جا سم سم، ٹھیک ہے نا جی، ریموٹ کا ذرا آپ تصور کریں. آپ اب تو شاید بٹن بھی نہیں دباتا ہے تو گرم کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے. آپ کو رفتار آپ کی جو اللہ نے تعین کیا تھا نا کہ چیتے کی اتنی ہوگی، ہرن کی اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، انسان کی میکسیمم اتنی ہوگی. انسان نے کیا کیا ہے؟ ایک حیران کن دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایک سیل فون کی شکل میں آپ دراصل ایک دنیا اپنی جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے جیسے جاہل کو اس کے استعمال نہیں آتے سوائے اینڈ سینڈ کے. کیا کنٹریبیوشن ہے ہماری بڑی کنٹریبیوشن، ہم اس سیل فون پہ دھماکے کرتے ہیں. آمریت کبڑا کر دیتی ہے، ڈسٹارٹ کر دیتی ہے، مس کر دیتی ہے. ایک حسین ترین چہرے پہ تیزاب پھینکنے کیا ہوگا؟ یہ حسین ترین چہرہ تھا عالم اسلام کا جس پہ تیزاب پھینک دیا گیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں تیزاب کے سمندر میں ڈبکیاں دی گئیں کہ آج 56-57 کے لگ بھگ سو کالڈ مسلمان ملک ہیں اور کسی ایک میں بھی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں. خود ہمارا اپنا ملک، ہم بات کرتے ہیں نا فوجی آمر، فوجی آمر نہیں ہوگا تو کوئی سویلین آمر ہوگا. امیر المومنین کا دورہ پڑا ہوا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے، جو آئے گا اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ہم وہ لوگ ہیں کہ نہ دولت سے پیٹ بھرتا ہے نہ طاقت سے پیٹ بھرتا ہے. دا مور وی ہیو دا مور وی وانٹ. دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی لسٹ نکالیں، سامنے رکھیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے پیسے کا کیا کیا اور کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. آمریت نے کیا کیا؟ اچھا یہ لمبی بات چلی جائے گی. ملوکیت نے ایک واردات کی. نارملی ہیومن سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی آبادی مورلیس آدھی آدھی کے قریب، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اٹس اباؤٹ 51%، 50%، 45%، یہ نارملی ہے. اچھا وہ خلفاء جو تھے انہوں نے ملائیت کو استعمال کیا اور ایک اس طرح کا انہوں نے جال بنا جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہاف آف دا پاپولیشن تو ایک جھٹکے میں فارغ کرو نا، عورت کو تو نکالو، کھیل سے ہی نکالو. وہ تو فارغ ہو گئی. اب رہ گیا باقی. میں وہ خواتین آئیں کو سال 1.5 سال بڑی وہ ماڈ اسکواڈ قسم کی، تو عورتوں کا وہ میں نے کہا دیکھو بی بی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ عورتوں کی آزادی میں، کیونکہ جن معاشروں کا مرد غلام ہے تم وہاں آزادی لینے چلیے، کوئی شرم کرو، جاؤ جا کے فارغ. پہلے اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو آزاد کرو ان بدماشوں کے چنگل سے جو ایک چھوٹی سی کمیونٹی اس ملک میں ہے جس کے پاس یہ پورا ملک یرغمال ہے. ٹھیک، یہ اس ملک کا رونا نہیں ہے. دی انٹائر سو کالڈ مسلم امہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں یہ کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ انٹرجیکٹ کروں اگر آپ. جی اچھا مجھے خود نہیں لگتا آپ کی بات کو روکتے ہوئے، لیکن 57 مسلم ممالک جب بوسنیا میں قتل عام ہو رہا تھا تب بھی اٹ ٹوک بل کلنٹن ٹو سینڈ ہز آرمی اوور دیئر ٹو سیو دا مسلمز. مسلمان ممالک نے فوجیں نہیں اپنی بھیجی اپنے ان پہ. آج کشمیریوں کا اس وقت جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے، تمام حریت کے لیڈرز کیپچر ہو گئے ہیں، وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں پہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، کسی مسلمان ملک کو فرق نہیں پڑتا. نہیں فرق پڑتا. یہ فوجیں ان کی فوجیں ہیں ان کے اپنے عوام کو فتح کرنے کے لیے، بار والا کھاتا نہیں. نہیں عوام ڈیمانڈ کرے گی تو فوج جائے گی نا. نہیں عوام کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہاں نہیں، ان کے تو اپنے مسائل، آپ ان کو جینے نہیں دے رہے. دیکھیں بات سنیں، یہ بھاشن دینا ہے، اتنے اتنے بڑے پیٹ چھوڑ گئے، اتنی اتنی بڑی گردنیں، وہ اور طریقے سے گفتگو کرتی ہیں. لیکن بنیادی طور پہ خود ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ افلاس جو ہے وہ شرک تک، کفر تک لے جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب جب ماں باپ، اس سے زیادہ تذلیل انسانیت کی یا انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بیچنے، دریا برد کرنے یا ٹرین کے آگے پھینکنے پہ جہاں تیار ہو جائیں. یہ 2 کلو آٹا چوری کرنے والا اقبال کا شاہین، وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں. یہ پوری مسلم امہ کا یہی حال ہے.